السلام علیکم معزز خواتین و حضرات، میں ولی ممتاز آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں اپنے اس ویلاگ میں، اور آپ کو میں آج یہ بتانے جا رہا ہوں کہ آنے والے دنوں میں اور ہفتوں میں پی ڈی ایم کیا کرنے والی ہے، پی ڈی ایم کا کیا پلان ہے موجودہ سچویشن کے تناظر میں۔ اور پی ڈی ایم کی جو چلاکیاں اور ہوشیاریاں ہیں وہ تو آپ کے سامنے واضح کھل کر آ چکی ہیں۔ مقصد صرف ایک ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے اقتدار میں رہنا، کسی نہ کسی طریقے سے یہ جو اقتدار کے مزے ہیں یہ کوئی ان سے نہ چھینے، اور اسی طریقے سے وہ اپنا نظام چلاتے رہیں، بس الیکشنز نہ ہوں، یہ وہ پرائمری مقصد ہے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان میں کیس کی سماعت جاری ہے، 3 روز مکمل ہوئے آج سماعت کو، اور کل کی ہم نے دیکھی کہ جسٹس جمال مندوخیل کی طرف سے یہ کہا گیا کہ جب منصور اعوان جو اٹارنی جنرل ہیں اور نئے اپوائنٹڈ اٹارنی جنرل گورنمنٹ کی طرف سے، وہ عدالت میں پیش ہوئے، اور آتے ہی انہوں نے کہا جی فیصلہ تو 4-3 سے تھا جو از خود نوٹس تھا اس پر، جس پر جسٹس جمال مندوخیل کا ایک روز پہلے یہ کہنا تھا، اس وقت ان کا موقف اور ان کا سٹانس یہ تھا۔ اچھا، تینوں دن نا انہوں نے اپنا انداز بدلا ہے۔ پہلے دن کیا ہوا کہ جب سماعت مکمل ہوئی تو شام کے وقت جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس جمال خان مندوخیل کا وہ جو اختلافی نوٹ پر مبنی تفصیل تھی 27 صفحات پر مشتمل، وہ سامنے آ گئی، جس میں انہوں نے کہا جی 4-3 سے یہ فیصلہ تھا وغیرہ وغیرہ۔ کل پھر جسٹس جمال خان مندوخیل نے جب منصور اعوان نے کہا کہ جی 4-3 کا یہ فیصلہ تھا، پہلے تو اس پر طے کر لیا جائے کہ جی کیا معاملہ ہے، تو جسٹس جمال خان مندوخیل نے یہ کہا کہ یہ ہمارا اندرونی معاملہ ہے۔ انہوں نے کہا دس از این انٹرنل میٹر، اور جس پر چیف جسٹس عمرتا بندیال نے ان کا شکریہ بھی ادا کیا کہ جی مائی لارڈز ہیو ایکچولی بلنٹلی ایکسپلینڈ اینڈ کلیریفائڈ دا ہول سچویشن۔ تو بہرحال کل کے روز یہی تھا کہ جی وہ جو کروڑوں روپے خرچ کیے ہیں میڈیا پہ اشتہارات کی مد میں پی ڈی ایم کی طرف سے، پی ایم این کی طرف سے، وہ سارے فارغ ہو گئے ہیں، کیونکہ اس وقت یہی نیریٹو ٹیلی ویژن پروگرامز اور تجزیہ کاروں کے ذریعے اور اپنے کچھ بغل بچوں کے ذریعے بلڈ کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی کہ دیکھ لیجئے جی فیصلہ 4-3 کا تھا، یہ 3-2 کا نہیں تھا، اور یہ جسٹس جمال خان مندوخیل اور جسٹس منصور علی شاہ کا جو یہ تفصیل آئی ہے ان کے اختلافی نوٹ پر مبنی، وہ کچھ اس طرح سے، اس کو وہ کچھ لوگ ججمنٹ کا نام بھی دے رہے تھے، لیکن ججمنٹ تو وہی ہے جو جس پر دستخط ہیں سب کے، اور 5 کے 5 ججز کے دستخط ہیں، اور اس کے ٹاپ پر لکھا ہوا ہے کہ یہ فیصلہ 3-2 سے ہے، جو کہ 1 مارچ سن 2023 کو سنایا گیا چیف جسٹس آف پاکستان عمرتا بندیال صاحب کی سربراہی میں جو بینچ تھا، 5 رکنی بینچ، ان کی طرف سے۔ تو کل کی سچویشن یہ تھی، اور آج جسٹس جمال خان مندوخیل صاحب نے دوبارہ پلٹی مار دی، راتوں رات بدل گئے۔ اب آپ بھی سمجھتے ہیں، میں بھی سمجھتا ہوں کہ یہ سب کس کی طرف سے ہو رہا ہے، کن کن کی طرف سے ہو رہا ہے، وہ کون ہے جو یہ سب کروا رہا ہے، کیونکہ آج ان کی جو اپروچ تھی وہ یہی تھی کہ جی 4-3 کی وہ بات دوبارہ سے دہرا رہے تھے۔ پھر کئی ایسے ان کی طرف سے نکات اٹھائے گئے ہیں جس سے یہی واضح لگتا ہے کہ یہ کہانی اب کسی اور طرف جا رہی ہے۔ فل کورٹ کی بات ہو رہی ہے، میں نے مختلف آئینی قانونی ماہرین سے بات کی، انہوں نے کہا جی فل کورٹ کا ایسا کوئی پریسیڈنٹ ہی نہیں ہے، کوئی ایسا معاملہ ہو کہ جس پہ فل کورٹ بیٹھے تو سمجھ میں بھی آتا ہے، لیکن اس پر فل کورٹ کے بیٹھنے کا کوئی جواز سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ دوسرا، آپ کو یاد ہوگا کہ دیکھیں انصاف کا جو ترازو ہے اس کو ذرا دیکھنا ہے، اور ملک کی خاطر دیکھنا ہے، اپنی پولیٹیکل پسند یا ناپسند کی خاطر نہیں۔ یہ میں کہہ رہا ہوں پولیٹیکل پسند یا ناپسند، یہ آپ اور مجھ پر لاگو ہوتا ہے جن کا کسی پولیٹیکل پارٹی سے تعلق نہیں ہے۔ ہاں، پسند اور ناپسند ہو سکتی ہے، اختلاف رائے بھی ہو سکتا ہے، اور حمایت بھی ہو سکتی ہے، لیکن جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کا تو اپنا پولیٹیکل فیوچر ہے، اور ان کی سیاست ایٹ سٹیک ہے، جس کی وجہ سے وہ پھر بہت سا کچھ ایسے بھی کہہ دیتے ہیں، کر دیتے ہیں جو صرف اور صرف محض ان کی سیاست کو بچانے کے لیے ہوتا ہے۔ لیکن اگر ہم ملک کو بچانے کی بات کر رہے ہیں، اگر ہم عدلیہ کے وقار کو بچانے کی بات کر رہے ہیں، تو یہ انصاف کے ترازو کا برابر ہونا بہت ضروری ہے۔ اب گزشتہ سال اپریل کے مہینے میں جب 7 اپریل کو، اس سے پہلے 3 اپریل کو ہمیں پتہ ہے کہ جی کیا ہوا تھا، 3 اپریل کو ڈس الاؤ کیا گیا تھا تحریک عدم اعتماد کی جو قرارداد تھی، اس کو ڈس الاؤ کیا گیا تھا، اور اس کو مسترد کر دیا تھا ڈپٹی اسپیکر قاسم سوری کی طرف سے، جس کے بعد پھر سپریم کورٹ بیٹھا، 5 رکنی بینچ تھا، یہی جسٹس عمرتا بندیال صاحب، جسٹس اعجاز الاحسن صاحب اور جسٹس منیب اختر صاحب، 5 ججز میں سے 3 ججز یہی تھے۔ اور پھر 7 اپریل کو فیصلہ سنایا گیا، اور اس فیصلے میں رول بیک کر دیا گیا اور کہہ دیا گیا کہ جی 9 اپریل کو آپ نے ہر صورت میں تحریک عدم اعتماد پر آپ نے ووٹنگ کرانی ہے۔ تو تب سب کی نظر میں بالکل ٹھیک تھا، سب کہہ رہے تھے کہ جی فرشتے ہیں، جو تب فرشتے تھے اب چونکہ نظر آ رہا ہے کہ معاملہ ان کے ہاتھ سے نکل رہا ہے اور معاملہ دوسری طرف متوقع طور پہ جا رہا ہے، تو آپ نے ان کو فرعون کہہ دیا، جس میں بلاول بھٹو زرداری صاحب بھی شامل ہیں۔ پھر وہ کہتے ہیں جی کہ یہ
ملک سے باہر دورے کرتے ہیں، فرعون بنے ہوئے ہیں۔ دیکھیں ملک سے باہر تو آپ نے بھی بڑے دورے کیے ہیں، جب سے آپ فارن منسٹر بنے ہیں آپ نے ملک میں وقت کم گزارا ہے، ملک سے باہر وقت زیادہ گزارا ہے۔ آپ کے اپنے اسپیکر قومی اسمبلی راجہ پرویز اشرف صاحب، جن کا تعلق پاکستان پیپلز پارٹی سے ہے، اور سن 2013 کے انتخابات سے پہلے جو ان کے ثوابدیدی فنڈز ہیں، انہوں نے ایسے اس کی لٹ مچائی تھی اپنی حکومت کے 5 سال مکمل ہونے سے پہلے، اور جیسے جیسے اب الیکشنز میں جا رہے تھے کہ جس کی کوئی انتہا نہیں تھی۔ یعنی کہ ان کی نظر میں یہ جو قومی خزانہ ہے یہ قومی خزانہ نہیں ہے، یہ باپ کا مال ہے کہ جس کو جیسے چاہو جب چاہو استعمال کر لو۔ اور راجہ پرویز اشرف صاحب جو ابھی وفد لے کر گئے، فرانس گئے، پھر وہاں نائگرا فال جا کے کینیڈا، وہاں پر مزے لوٹتے رہے، وہ سارے سرکاری خرچ پر تھے۔ تو یہ سب کچھ کہنے سے پہلے آپ کو سوچ لینا چاہیے۔ دوسرا، جب آپ بات کرتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کی کہ جی کون کس کی گود میں بیٹھا ہوا تھا، اور یہ اس آئنسٹائن کی مثالیں آپ دیتے ہیں کہ جی کچھ ایسے لوگ مختلف اداروں میں آئنسٹائن بنے بیٹھے ہیں، ان کو یہ بھی سمجھنا چاہیے اور سوچ سمجھ کر یہ بات کرنی چاہیے کہ ان کی پارٹی کی کیا ہسٹری ہے، اور اب ان کی حکومت کی موجودہ کیا صورتحال چل رہی ہے، کہ کس طریقے سے اقتدار میں آئے، کس طریقے سے آپ کو اور پی ڈی ایم کی دیگر جماعتوں کو اور پی ایم ایل این کو آپ کے ساتھ بٹھایا گیا۔ آپ تو اس جماعت کے ساتھ بیٹھ کے کہ جو جماعت کے ابھی جن کی طرف سے وزیر اعظم ہیں شہباز شریف صاحب، وہ تو کہتے تھے کہ جی میں تو سڑکوں پہ گھسیٹوں گا، آپ نے ان کے ساتھ بیٹھنا پسند کیا اور آپ نے ان کے ساتھ الحاق کر لیا، اتحاد کر لیا، صرف اس لیے کہ آپ نے اقتدار میں آنا ہے۔ تو آپ کو بھی اس دفعہ اقتدار میں کون لے کر آیا؟ کہ اگر آپ یہ کہتے رہیں گے کہ یہاں آپ کا ایک تاثر ہے، امپریشن آپ کریٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جی ہم بڑے دودھ کے دھلے ہیں، تو اب آپ دودھ کے دھلے نہیں ہیں۔ جہاں تک بات ہے اس پوری صورتحال کی کہ آئندہ آپ کیا کریں گے، یہ جو بل پیش کیا گیا ہے، بلکہ اب تو منظور کر لیا گیا قومی اسمبلی سے، اس کے پیچھے جو انٹینشنز ہیں وہ انٹینشنز کیا ہیں؟ انٹینشنز یہ ہیں کہ اس طرح سے جہانگیر خان ترین صاحب بھی واپس اب آ جائیں گے، کیونکہ اس میں یہ کہا گیا ہے کہ آپ کے پاس 30 دن کا ٹائم ہوگا ریویو فائل کرنے کا، تو پھر اس میں نواز شریف صاحب کو بھی واپس لایا جائے گا۔ اور یہ میں نے آپ کو پہلے بھی اب سے کافی عرصہ پہلے میں نے ایک وی لاگ کیا تھا، اور اس میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ اس طرح سے یہ بل کے ذریعے اور قانونی ترمیم کے ذریعے نواز شریف صاحب کی واپسی کا رستہ ہموار کریں گے، اور یہ اسی پر چل پڑے ہیں، اور یہ خاموشی سے یہ کام انہوں نے کرنا شروع کر دیا ہے، اور اب مزید کھل کر سامنے آئیں گے۔ اور اب تو ان کی طرف سے ایک اور کیمپین بھی چلائی جا رہی ہے، اور وہ کیمپین یہ ہے کہ جی استعفیٰ آنے والا ہے، اور استعفے کی جب بات ہو رہے ہیں تو یہ چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب کے استعفے کی بات کر رہے ہیں کہ جی عمر عطا بندیال صاحب کا استعفیٰ تیار ہے۔ یعنی کہ ان پر اتنا زیادہ پریشر بلڈ کیا جا رہا ہے اور ان کو پریشرائز کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ تاکہ جو فیصلہ انہوں نے کرنا ہے اس کیس میں، جو کہ پی ٹی آئی کی طرف سے پٹیشن یہ فائل ہوئی تھی، تو وہ فیصلہ ان کے حق میں جائے، یا کچھ ایسا فیصلہ آ جائے جس میں کچھ کلیئرٹی نہ ہو۔ اور اگر یہ اسی طریقے سے چلتے رہے تو میں آپ کو وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ وہ دن دور نہیں ہے کہ جب آپ جوڈیشری کو، جیسا کہ 97 میں ہوا تھا، 97 کی میں آپ کو بڑی اہم بات ایک بتانا چاہوں گا کہ جب سپریم کورٹ پر حملہ کیا گیا تھا تو اس وقت اسپیکر تھے گوہر ایوب صاحب، اور گوہر ایوب صاحب اپنی کتاب میں یہ لکھتے ہیں کہ نواز شریف صاحب میرے ساتھ ان کی رات میں ملاقات ہوئی، اور گاڑی میں بیٹھے ہوئے تو مجھ سے کہتے ہیں کہ مجھے کوئی طریقہ ایسا بتاؤ کہ میں ایک رات کے لیے چیف جسٹس کو جیل میں ڈال دوں۔ یعنی کہ انہوں نے اس وقت یہ سوال پوچھا کہ نواز شریف صاحب نے گوہر ایوب صاحب سے کہ مجھے کوئی طریقہ بتاؤ کہ میں کسی نہ کسی طریقے سے چیف جسٹس کو ایک سال، ایک دن، ایک رات کے لیے میں جیل میں ڈال دوں۔ تو یہ تو ان کی اپروچ ہے، یہ ان کی سوچ ہے، اسی طریقے سے وہ ہمیشہ سے چلتے چلے آئے ہیں، اور اب بھی ان کا آگے بھی یہی طریقہ کار اور یہی طریقہ واردات ہونا ہے۔ حالات دن بدن بگڑتے چلے جا رہے ہیں، اور یہ سب کس کی وجہ سے ہے؟ یہ سب پی ایم ایل این کی وجہ سے ہے۔ ان کی خواہش یہ ہے کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب سپٹمبر کی بجائے ابھی سے آ کر چیف جسٹس بن کر بیٹھ جائیں۔ وہ تبھی ممکن ہوگا کہ اگر چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیں۔ اب تک تو یہی ہے صورتحال کہ وہ پریشر نہیں لے رہے ہیں، لیکن پریشر بھرپور ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ کبھی کسی کی طرف سے، کبھی عرفان قادر صاحب آ جاتے ہیں، کبھی قومی اسمبلی کا اجلاس ہو جاتا ہے، اور اس کیس کے چلتے ہوئے ہی ساتھ ساتھ ڈیلی کی بنیاد پر قومی اسمبلی کا جو اجلاس رکھا گیا ہے وہ اسی پریشر کو بڑھانے کا ایک طریقہ کار ہے۔ اب کل صبح کے لیے قومی اسمبلی کا اجلاس ملتوی ہوا ہے۔ کل صبح ہی 11 ساڑھے 11 بجے دوبارہ سے سپریم کورٹ آف پاکستان میں اس اہم کیس کی سماعت ہوگی، اور اس اہم کیس کی سماعت مجھے یہ لگتا ہے کہ اسی ہفتے میں اس معاملے کو نپٹا دیا جائے گا۔ اور اس پورے کیس میں ایک ہی بات سامنے آتی ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس اختیار قطعاً نہیں ہے کہ وہ صدر کی دی گئی الیکشنز کی تاریخ کو بدل سکیں۔ اور جہاں تک یہ بہانے بازی ہے کہ سیکیورٹی نہیں ہے، پیسہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے، یہ سب ہمیشہ سے بہانے رہے ہیں، اور اگر ان بہانوں کو بھی تسلیم کر دیا جاتا ہے تو پھر آپ سمجھیں کہ اکتوبر میں بھی انتخابات نہیں ہونے ہیں۔
اور پاکستان تحریک انصاف یعنی کہ عمران خان صاحب کی ذات پر جو حملے ہو رہے ہیں وہ علیحدہ سے ہیں، کہ یعنی کہ پی ایم ایل این کے بارے میں، مریم نواز صاحبہ کے بارے میں کچھ کہا جائے تو وہ ساری بریگیڈ نکل کر باہر آ جاتی ہے، اور وہ سارے جس کو غیرت بریگیڈ کہا جاتا ہے جو لیکچرز دینا شروع کر دیتے ہیں کہ جی خواتین کا احترام نہیں ہے، یہ خواتین کے ساتھ اس طریقے سے پیش آتے ہیں تو ان کی پولیٹیکل پارٹی کیسی ہے وغیرہ وغیرہ۔ تو اس میں بڑا سیدھا سا اور سادہ سا معاملہ ہے کہ جو مریم نواز صاحبہ کہتی ہیں، جس طرح آج انہوں نے جلسے میں کہا کہ ایک نشئی زمان پارک بیٹھا ہوا ہے، پھر کہا کہ جی گدھے پہ سے لکیریں ختم ہو گئی ہیں۔ جب آپ اس قسم کے جملے ایک پولیٹیکل پارٹی کے سربراہ کے بارے میں استعمال کریں گے تو پھر آپ کے رستے میں آپ پر پھول تو نہیں پھینکے جائیں گے نا، آپ کے اوپر بھی تو کچھ اسی طرح کا آپ کو سننا پڑے گا۔ تو یا تو اب یہ ایک روایت بن چکی ہے جو کہ غلط ہے کہ ایک دوسرے کے اوپر کیچڑ اچھالنا، گالم گلوچ، اور گالم گلوچ میں پی ایم ایل این کی طرف سے یہ معاملہ پہلے اتنا زیادہ نہیں ہوتا تھا، لیکن اب مریم نواز صاحبہ نے اس کو اپنی سیاست کا حصہ بنا دیا، کیونکہ یہ ان کی وہ فرسٹریشن ہے جس کو وہ نکال رہی ہوتی ہیں۔ اور وہ مجھے یقین ہے کہ آج کل بڑی ڈپریشن میں بھی ہیں، ڈپریشن کا شکار بھی ہیں، فرسٹریشن کا شکار بھی ہیں، اور یہ ساری جو اس طرح کی تقریر اور اس قسم کی بلو دا بیلٹ گفتگو ہے یہ کر کے تو وہ اپنی یہ پولیٹیکل فرسٹریشن نکال رہی ہوتی ہیں، اور اس سے نقصان صرف ملک کا ہے۔ ہم غلط مثالیں قائم کر رہے ہیں، اور اگر یہ اسی طریقے سے چلتا رہے گا تو پھر کل کو جو آج کل کی نسل ہے وہ بھی جب کل کو بڑی ہوگی تو وہ پھر اسی قسم کی گفتگو کیا کرے گی۔ لیکن ایک بات تو طے ہے، واضح ہے کہ آنے والے دنوں میں اس کیس میں پاکستان تحریک انصاف کو فتح ملے گی، اور پی ڈی ایم کی طرف سے جو چالیں چلی جا رہی ہیں اس کا آخری جو سٹیپ اور آخری رول ہوگا وہ یہی ہوگا کہ جو انہوں نے پہلے بھی سپریم کورٹ آف پاکستان پر حملہ کیا تھا یہ دوبارہ سے حملہ کریں گے۔ یہ حملہ اس طرح سے ڈائریکٹ نہیں کریں گے، انڈائریکٹ حملہ کریں گے، اور ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ہوگا کیا کہ مارشل لاء لگ جائے گا جو کہ پی ایم ایل این کو سوٹ کرتا ہے، ان کی سیاست کو سوٹ کرتا ہے، اور یہ سب کر کے وہ پی ٹی آئی کو ایک طرف کونے سے لگانے کی کوشش کریں گے کہ جی چلو جی پی ٹی آئی کا کہانی اور چیپٹر تو کلوز ہو گیا، کہ جب تک مارشل لاء الیکشنز نہیں ہو سکتے، اور مارشل لاء تب تک ہے کہ جب تک یہ طے کر کے پہلے سے ہوگا کہ مارشل لاء تب تک ہے کہ جب تک پی ٹی آئی کا نظر آتا ہے کہ اب ان کی مقبولیت کم ہو گئی ہے یا ختم ہو گئی ہے، تو اینڈ آف دا ڈے یہی ہوگا کہ مارشل لاء لگا دیا جائے گا، جس سے ملک میں تباہی ہوگی، ملک کی بربادی ہوگی، معیشت ہماری ویسے جو ہے وہ پہلے مشکل سے سروائیو کر رہی ہے، وینٹ پر ہے، اور اس طرح کرنے سے ہمارے حالات اور مزید خراب ہو جائیں گے، مزید پاکستانی پاکستان چھوڑ کر باہر نکلیں گے، جس کا یقیناً ہمیں بڑا دکھ بھی ہے، افسوس بھی ہے کہ ابھی بھی کچھ اسی طریقے سے ہو رہا ہے۔ اس کے ساتھ ہی مجھے علی ممتاز کو دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔